کو بتائیں فیصل آباد پاکستان کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 403 پر پہنچ گیا۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 424 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں جزوی اسموگ کا راج، صنعتی علاقوں میں حد نگاہ بھی متاثر ہونے لگی۔ فضا میں مہلک ذرات آنکھوں، گلے اور پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ بارش سے فضا میں بہتری کی امید مگر برسنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد پاکستان کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 403 پر پہنچ گیا۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 424 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں جزوی اسموگ کا راج، صنعتی علاقوں میں حد نگاہ بھی متاثر۔ فضا میں مہلک ذرات آنکھوں، گلے اور پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ۔ فیسکو میں ٹرانسفارمرز بحران برقرار، نیا کنیکشن ہوا۔ 25 kV کے ٹرانسفارمرز 1000 درخواست گزار ہو گئے۔ فیسکو نے ڈیمانڈ نوٹسز کی مد میں کروڑوں روپے صارفین سے وصول کر کے چپ سادھ لی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس علی سے، جو اویس بتائے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو میں کمرشل کنیکشنز لگوانا جو ہے وہ خواب بن چکا ہے۔ اسی حوالے سے فیسکو میں 25 kV کے ٹرانسفارمرز کا شدید بحران ہے۔ 7 ماہ گزرنے کے باوجود فیسکو کی جانب سے 25 kV کے ٹرانسفارمرز خریدے نہیں جا سکے، جس کی وجہ سے چھوٹے کاروباری مراکز چلانے والے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹیوب ویل کنیکشنز چلانے والے جو ذمہ دار طبقہ ہے ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ 7 8 ماہ سے ڈیمانڈ نوٹسز کی فیسیں بھی ادا کر دی گئی ہیں، مگر اس کے باوجود 25 kV کے ٹرانسفارمرز جو ہیں وہ فیسکو کے پاس دستیاب نہیں ہیں۔ کروڑوں روپے فیسکو کی جانب سے صارفین سے وصول کر کے چپ سادھ لی گئی ہے۔ اس وقت فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو میں 1000 درخواستیں 25 kV ٹرانسفارمرز کی ایسی موجود ہیں جن پر صارفین کی جانب سے ڈیمانڈ نوٹسز کی فیسیں بھی ادا کر دی گئی ہیں، مگر فیسکو کی جانب سے ان کو ٹرانسفارمر فراہم نہیں کیے جا سکے۔ اس سے نہ صرف صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے بلکہ فیسکو کو بھی اس سے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے۔ صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ اویس علی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں بلدیاتی ادارے غیر فعال، بلدیاتی اداروں سے قبضے میں لیا گیا فرنیچر خراب ہونے لگا۔ میونسپل کارپوریشن کی عمارت پرانے فرنیچر کا قبرستان بننے لگی۔ یوسز کا سیٹ اپ چلانا بھی مشکل ہونے لگا ہے۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد میں بلدیاتی ادارے غیر فعال، بلدیاتی اداروں سے قبضے میں لیا گیا فرنیچر خراب ہونے لگا۔ میونسپل کارپوریشن کی عمارت پرانے فرنیچر کا قبرستان بننے لگی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان بتائیے گا۔ کیا بات کی جائے یہاں پر بلدیات کے حوالے سے یونین کونسلز کو فعال کر دیا گیا، لیکن یہاں پر کروڑوں کا فرنیچر میونسپل کارپوریشن میں ضائع ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور میونسپل کارپوریشن کا یہ فلور بلا شبہ ضائع ہوتے ہوئے فرنیچر کا قبرستان بن چکا ہے، جہاں پر کروڑوں کا وہ فرنیچر جو کہ مختلف یوسیز سے اٹھایا گیا تھا تب درست حالت میں تھا، لیکن اب مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے کیونکہ اس کی مناسب دیکھ بھال نہیں ہو سکی۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ممبر موجود ہیں جو کہ تمام سامان کی ترسیل کر رہے تھے، عاطف کسانہ، ان سے جانتے ہیں۔ کسان صاحب کیا کہیں گے، یہ کروڑوں کا سامان ضائع ہو رہا ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیں جی، جو سامان میونسپل کارپوریشن میں فیصل آباد کی 157 یونین کونسل کا سامان تھا، اس کا ذمہ دار میونسپل کارپوریشن کا جو سابق عملہ ہے اور جو اس کے ذمہ داران ہیں وہ ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر یہ پنجاب حکومت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فیصل آباد میں کروڑوں روپے کا پر یونین کونسل تقریباً ایوریج 2.5 لاکھ روپے کا سامان پرچیز کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جب یونین کونسل ختم کی گئی ہیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، تو انہوں نے ایسی زیادتی کی کہ اس سامان کو لاپرواہی سے وہاں سے اور اٹھا کر میونسپل کارپوریشن کے باہر سین میں رکھ دیا۔ جب وہ سین میں سامان رکھا تو اس پر بارشیں بھی پڑی ہیں۔ اس کے بعد جب میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا تو انہوں نے وہاں سے سامان اٹھا کر یہ میونسپل کارپوریشن کی اوپر والی بلڈنگ ہے یہاں پر رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن اب جب یونین کونسل بحال ہوئی ہیں تو اس کے بعد دیکھا میئر فیصل آباد محمد رزاق ملک صاحب نے ایک سامان کی ترسیل کے لیے کمیٹی بنائی، جس کا مجھے بھی ممبر بنایا گیا۔ تو جب ہم نے یہاں پر وزٹ کیا تو ہم دیکھ کر یہ پریشان ہوئے کہ یار عوام کے ٹیکس کا پیسہ، عوام کا کروڑوں فیصل آباد کا پیسہ انہوں نے اس بے دردی سے یہاں پر برباد کیا کہ اس کی پاکستان میں مثال نہیں ملتی۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ یونین کونسل میں جب یہ سامان پڑا تھا یہ وہاں پر اس کی آپشن کر دیتے تو پنجاب گورنمنٹ کو اور فیصل آباد کو اس کا ریونیو بھی آ جاتا۔ اب جو سامان دیا گیا ہے، بہرحال جس طرح بھی دیا گیا ہے وہ سامان تو ہم نے دیا ہے،
لیکن اس میں میئر فیصل آباد محمد رزاق ملک صاحب کی ذاتی کوشش شامل ہے کہ انہوں نے جو کمیٹی بنائی اس کمیٹی نے محنت کی اور محنت کرنے کے بعد اس سامان کو بہت شکریہ عبد الرحمان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ چنیوٹ میں ٹریفک پولیس کی سستی، ختم نبوت چوک سمیت جگہ جگہ غیر قانونی رکشہ اور کار سٹینڈز کی بھرمار، وارڈننس اور ٹریفک اہلکار غائب، پیدل چلنے والے راہگیر ذہنی کوفت کا شکار ہو کر رہ گئے۔ کہتے ہیں بے ہنگم ٹریفک اور ختم نبوت چوک کے اطراف اور اندرون بازار میں رکشوں کی یلغار نے انہیں چکرا کر رکھ دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بابر منیر سے۔ جی بابر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر کی مبینہ غفلت اور ناقص حکمت عملی کی وجہ سے نہ صرف ختم نبوت چوک کے اطراف میں جگہ جگہ پر غیر قانونی رکشہ سٹینڈ ہے، بلکہ ڈی پی آفس کے باہر اور اسی طرح ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر بھی غیر قانونی کار سٹینڈ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ پر موٹر سائیکلوں کے سٹینڈ ہیں، جس وجہ سے جو پیدل چلنے والے راہگیر ہیں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ ابھی چھٹی کا وقت جو ہے وہ ہو جائے گا اور خواتین اور جو بچیاں ہوں گی انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہری موجود ہیں، کیا مطالبہ کریں گے جگہ جگہ پر غیر قانونی رکشہ سٹینڈ؟ جی بالکل، ختم نبوت چوک میں کافی زیادہ رشکہ ہو گیا، جدھر بھی جاتے ہیں رشکہ ہی رشکہ ہے، نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے۔ ادھر ڈی سی او کی دفتر کی طرف جائیں تو وہاں بھی بہت تنگی بنتی ہے جانے کے لیے، نہ شہر جا سکتے ہیں نہ کہیں آ جا سکتے ہیں کہ رشکے سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس لیے ٹریفک پولوں کو چاہیے ان کا کوئی سٹینڈ بنائے یا ان کو پھر کنٹرول کرے۔ بالکل جی، شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چونکہ کسی ایک جگہ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین ختم نبوت چوک ہے اور کوئی یہاں پر اہلکار جو ہے وہ موجود نہیں ہے، کوئی وارڈن جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ 60 کے قریب چنیوٹ میں ٹریفک کے اہلکار اور وارڈن ہے، اور دوسری جانب یہ ریسٹ ہاؤس کے باہر بھی جو ہے وہ کار کا سٹینڈ جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ بابر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ سیکرٹری لیبر لیاقت چٹھا کا فیصل آباد کا دورہ۔ لیاقت چٹھا نے ورکرز ویلفیئر اسکول کھڑیانوالہ کا دورہ کیا اور کلاسز میں جا کر بچوں کا وربل ٹیسٹ لیا۔ سیکرٹری لیبر نے ورکرز ویلفیئر اسکول کی پڑھائی کو غیر تسلی بخش قرار دیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں فضیل احمد سے۔ جی فضیل، بتائے گا۔ جی بالکل، سیکرٹری لیبر نے آج فیصل آباد کا دورہ کیا ہے اور فیصل آباد کے دورے کے دوران کھوڑیانوالہ میں واقع ورکر ویلفیئر اسکول کا دورہ بھی کیا گیا ہے لیاقت چٹھا کی جانب سے، اور یہاں پر تمام تر جو صورتحال ہے تعلیمی لحاظ سے ہو یا پھر سہولیات ہوں ان کو بھی چیک کیا ہے۔ کلاس رومز میں جا کر وربلی طور پر بھی بچوں سے ٹیسٹ لیا گیا ہے کہ پڑھائی جو ہے وہ کیسی کروائی جا رہی ہے۔ لیاقت چٹھا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس دورے کے حوالے سے۔ جی سر، بتائیے گا، کچھ تسلی بخش آپ کا دورہ نظر نہیں آ رہا، کافی آپ نے کلاسز میں جا کر بچوں کے ٹیسٹ لیے ہیں، خود کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ کے پنجاب میں 70 کے قریب ہائر سیکنڈری اسکول اور ہائی اسکول ہیں، ان میں سے ایک اسکول یہ بھی کھرڑیانوالہ ہے۔ تو میں نے آج اس کی انسپیکشن کی ہے، دیکھا ہے، اور اس میں کچھ ڈرا بیکس نظر آئی ہیں جو میں نے پرنسپل کو کہا ہے کہ ان کو بہتر کریں۔ ان اسکولوں کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے ایک نئی پالیسی اسکول کونسلز والی بنائی ہے۔ یہاں پہ بھی آج یہ جو میٹنگ تھی یہ اسکول کونسل کی ہو رہی تھی۔ یہ پورے پنجاب نے ہم نے اسکول کونسلز بنا دی ہیں، ان میں پرنسپل کا اور ڈائریکٹر لیبر کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہوگا۔ اس میں ہم جو مقامی فلنتھراپسٹ ہیں ان کو بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ ان اپنے اسکولوں میں اور سوشل سیکیورٹی کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کی بہتری کے لیے کوشش کریں۔ جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو اپنے پرافٹ میں سے 5% پرافٹ جو ہے وہ ورکرز کے اوپر خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اس 5% کا بہترین مصرف یہ اسکول اور یہ ہاسپٹل ہیں جہاں لیبرز کے ورکرز کے بچے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں جو آج انڈسٹریلسٹ بھی یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے بھی یہاں کمٹمنٹ کی ہے کہ اس کی اپروچ روڈ، پینے کا پانی اور باقی فرنیچر اور دوسرے لوازمات، اس کی لیبز کی اپ گریڈیشن، تو یہ انشاءاللہ ان چیزوں کو سب کو امپروو کریں گے۔ اور ہمارے یہ جو ورکر کے اسکول ہیں، بالخصوص یہ اسکول جو آج پرنسپل صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ ہم فیصل آباد کا جو ڈی پی ایس ہے اس سے بھی بہتر رزلٹ دکھائیں گے۔ جی بالکل، بہتر رزلٹ دکھانے کے لیے پرنسپل کی جانب سے بھی یہ وعدہ کیا گیا ہے، اور جو سہولیات بچوں کے لیے ہیں ان تمام سہولیات۔ بہت شکریہ فضیل تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ نے ایل آئی ڈی ایچ کیو اور جنرل اسپتال غلام محمد آباد میں سینئر رجسٹرار کی خالی 25 آسامیوں پر انٹرویو شروع کر دیے ہیں۔ اسی سلسلہ میں مزید تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار، بتائیے گا کتنے امیدوار انٹرویو دینے کے لیے پیش ہوئے؟ جی بالکل، مریضوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے ایل آئی ڈی ایچ کیو اور جنرل غلام محمد آباد میں ڈاکٹروں کی کمی دور کرنے کے لیے جو سینئر رجسٹرار ہیں وہ یہاں پہ بھرتی کیے جا رہے ہیں اور ان کا آج انٹرویو لیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ظفر علی چودھری صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں سر کون کون سے شعبے ہمراہ شامل ہیں؟
دیکھیں ہمارے پاس جو خالی اسامیاں ہیں ان کو ہم پر کر رہے ہیں اور ہم نے سٹارٹ کیا ہے سینئر رجسٹرار سے. اس میں 7 اسپیشلٹیز ہیں جس کے اندر ہم سینئر رجسٹرارز کو لے رہے ہیں. گائنیکالوجی ہے, پلاسٹک سرجری ہے, یورولوجی ہے, جنرل سرجری ہے, اس طرح آئی ہے. 7 اسپیشلٹیز پہ ہم سینئر رجسٹرار بھرتی کریں گے. یہ ایڈ ہاک بیسس پہ بھرتی ہوں گے اور ان کو ہم تینوں ہسپتالوں کے اندر تقسیم کریں گے اور جتنی بھی ہمارے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ہے کمی ہے اس سے پوری ہو جائے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم اسسٹنٹ پروفیسرز کی, ایسوسیٹ پروفیسر کی اور پروفیسرز کی بھرتیاں کریں گے تاکہ جو ہمارے اس میں کمی ہے اس وقت اسپیشلسٹ کی وہ پوری ہو اور عوام الناس کو جو ہے بہتر سے بہتر صحت کی سہولیات میسر ہوں. ایڈیشنل سیشن جج بوانا خرم بشیر بوسال نے منشیات کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا. جرم ثابت ہونے پر منشیات فروش نور محمد شاہ کو عمر قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزائیں سنائی گئی. پولیس نے بین الصوبائی منشیات سمگلرز نور محمد شاہ کو گرفتار کیا تھا. مجرم کے قبضے سے 1.5 من سے زائد ڈرگز اور چرس برآمد ہوئی تھی. منشیات فروش کے خلاف تھانہ بوانا میں زیر دفاع 9C مقدمہ درج تھا. ٹوبہ کے DHQ ہسپتال میں لیپروسکوپی مشین فراہم کر دی گئی. مریضوں کا جدید مشین سے کٹ کے بغیر آپریشن ہوگا. پرائیویٹ ہسپتال کی بجائے فری علاج ہو سکے گا. جی بالکل, آپ کو بتاتے چلیں ٹوبہ کے DHQ ہسپتال میں لیپروسکوپی مشین فراہم کر دی گئی. مریضوں کا جدید مشین سے کٹ کے بغیر آپریشن ہوگا. پرائیویٹ اسپتال کی بجائے فری علاج ہو سکے گا. اسی پر مزید بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے جو بتائے گا. جی بالکل, ٹوبہ ٹیکسنگ کے رہائشیوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ ضلع کے سب سے بڑے سرکاری DHQ ہسپتال میں لیپروسکوپی مشین فراہم کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو آپریشن ہے وہ جدید انداز سے ہو سکے گا اس مشینری کی مدد سے. اسی حوالے سے MS DHQ ہسپتال ڈاکٹر شباب عالم سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ یہ لیپروسکوپی مشین یہاں پر آ گئی ہے, اس کو انسٹال بھی کر دیا گیا ہے, کس قسم کے یہاں پر علاج ہوگا, کس طرح اس کا آپریشن ہوگا اور لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ جی بالکل, یہ لیپروسکوپک مشین بہت کاسٹلی ہے. یہ عام تو بہت کم ہی لوگ کرتے ہیں اور اگر پرائیویٹلی آپ کروائیں تو اس پہ بہت خرچہ آتا ہے. تو یہاں پہ پڑی تھی اور ان انسٹال تھی. جب میں نے آ کے چارج لیا تو میں نے آتے ساتھ ہی فرسٹ پریورٹی میں تھی کہ میں اس کو انسٹال کرواؤں. اور جو لوگ پرائیویٹلی لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کا آپریشن کروا رہے تھے اب DHQ ٹوبہ کے اندر وہ فری کروا سکیں گے. جنرل سرجری کے جتنے بھی لیپروسکوپک آپریشنز ہیں وہ بھی یہاں پہ فری فیسلٹی ہمارے پاس اویلیبل. سر یہ لیپروسکوپی مشکل ہے بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیصلہ آباد کے لیے وزیر اعلیٰ پیکج پر عمل درآمد کا آغاز. وزیر اعلیٰ پیکج کے تحت ٹرنک سیور لائن پر کام کا آغاز کر دیا گیا. اسلام نگر, بولے دی جھگی, چبا, اقبال اسٹیڈیم, لاری اڈا اور سرگودا روڈ کے علاقوں میں سیوریج کے منصوبوں پر کام شروع کر دیا گیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں رمضان مرزا سے. جی رمضان, بتائے گا. جی بالکل, CM پیکج کے تحت فیصل آباد میں واسا کی مختلف اسکیموں کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. ہم اس وقت موجود ہیں سرگودا روڈ پر جہاں پر ایک ٹرنک سیور لائن کے اوپر جو ہے وہ واسا کی جانب سے کام شروع کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ڈائریکٹر فاروق نجیب موجود ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں. فاروق صاحب یہ بتائیے گا یہ کتنی لاگت کا منصوبہ ہے اور کتنی لمبی سیور لائن جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بیسیکلی ADB اسکیم ہے, ٹرنک سیور فرام بولے دی جھگی ٹو لاری اڈا بس اسٹینڈ, اور یہ ٹوٹل لینتھ اس کی ہے 7000 فیٹ اس کی لینتھ ہے. یہ 36 انچ ڈایا ٹرنک سیور ہے اس کے اندر, اور یہ ایک ADB اسکیم ہے. اس کی ٹوٹل مالیت ہے 5 کروڑ 19 لاکھ روپیہ, یہ اس کی ٹوٹل مالیت ہے. کیا توقع کی جا رہی ہے یہ منصوبہ جو ہے وہ کب تک مکمل کر لیا جائے گا؟ یہ بیسیکلی ہماری کوشش تو ہے اس کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو کمپلیٹ کیا جائے, لیکن پروجیکٹ جو اسکیم ہے وہ اسکیم تو 1 ایئر کے اسپین پہ ہیں, لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو ود ان 3 منتھ ود ان میکسیمم 6 منتھ اس کو ہم کمپلیٹ کر دیں گے. مین روڈ ہے جس کے اوپر یہ ڈالا جا رہا ہے, تو یقیناً اس کو بر وقت مکمل کیا جائے گا. تو کن علاقوں کو اس کا فائدہ ہوگا جو برساتی پانی یا سیوریج کے مسائل جن علاقوں میں ہیں؟ بیسیکلی یہ ٹرنک سیور سے اس کے ارد گرد جتنے اسلام نگر کا علاقہ آتا ہے, اس کے علاوہ لاری اڈے کے ساتھ جو چیبا کا علاقہ آتا ہے, اس کے ارد گرد یہ سارا پانی کا فلو ہم اس ٹرنک سسٹم میں لے کے آئیں گے, ٹرنک سیوریج سسٹم میں لے کے آئیں گے, جو کہ الٹیمیٹلی پھر اسمائل ڈسپوزل پہ چلا جائے گا. تو یہ ارد گرد جتنے نوائی علاقے اسلام نگر کا علاقہ ہے سارا, اس کے ارد گرد جتنے علاقے ہیں وہ ساروں کا پانی اس کے اندر ڈائیورٹ کیا جائے گا. بالکل,
اس سے اقبال اسٹیڈیم کا جو درینہ مسئلہ ہے کہ بارش کے بعد وہاں پر ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد ایکسپریس وے پر منیاوالا کے قریب غیر قانونی یو ٹرن، شہریوں کی جانب سے سڑک توڑ کر بنائے گئے یو ٹرن کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے۔ غیر قانونی یو ٹرنز کی وجہ سے ایکسپریس وے پر چلنے والی ٹریفک بھی متاثر ہونے لگی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حاشر بڑائش سے۔ جی حاشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ مین ایکسپریس وے ہے جو کہ فیصل آباد کے شہری ہیں ان کو موٹر وے M4 اور M3 سے ملاتی ہے، لیکن اس روڈ کو جب تعمیر کیا گیا تھا تو یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں منیاوالا کے قریب یہ ایک یو ٹرن ہے جو لوگوں نے خود ساختہ طور پر بنایا گیا ہے۔ جب یہ سڑک کی تعمیر شروع کی گئی تھی تو اس وقت ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے اس کے علاوہ جو ٹریفک کی روانی ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے یہ یو ٹرن بنایا گیا تھا، لیکن بعد ازاں لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے اس کو خود ہی توڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس روڈ پر جو حادثات ہیں وہ معمول بن چکے ہیں اور آئے روز کوئی نہ کوئی حادثہ جو ہے وہ رونما ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک جو شہری ہیں وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی جان، یہ بتائیے گا کہ یہ لوگوں نے خود ساختہ جو ہے یہ یو ٹرن بنانے کے لیے یہ سڑک کو توڑا گیا ہے، تو ان کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا ہے؟ بھائی ان کے لیے مشکلات کا یہ ٹریفک آتی ہے نا تو گاڑی لوڈ آتی ہے تو وہ دوسری سائڈ سے جو گاڑی ادھر آتی ہے نا جو ٹکرا جاتی ہے، بریک لگاتے ہیں دوسرا اثر نہیں کرتا، وہ اس کے اندر ٹھوک دیتا ہے۔ اور ابھی یہ 15-20 دن کی پہلے بات ہے کہ ایک نانا دوتا تھے یہ سریاں والے کے جو اس حادثے میں مرے یہاں 12:30 دن کے ٹائم پہ، تو یہ ادھر معمول کا واقعہ ہے، یہی ہوتا ہے ادھر۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ جب دوسری سائڈ سے گاڑیاں آتی ہیں تو اس روڈ پر کیونکہ گاڑیوں کی جو نارمل سپیڈ ہے وہ 80 سے 100 تک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کی سالانہ اچیومنٹ ایوارڈ تقریب گورنر ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، 50 ممبران کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شہراز بٹ سے۔ جی شہراز، بتائیے گا۔ بعد میں الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کی جو اچیومنٹ ایوارڈ ہے وہ لاہور گورنر ہاؤس میں منعقد ہوا ہے، جہاں پر خصوصی طور پر بطور مہمان خصوصی پنجاب کے گورنر چودھری سرور نے خصوصی طور پر شرکت کی اور اس موقع پر 50 ممبران کو جو ہے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ساتھ سابق صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے رانا سکندر اعظم سے گفتگو کرتے ہیں، وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ رانا صاحب بتائیے گا کہ ایک اچیومنٹ ایوارڈ جو ہے آپ نے لاہور میں منعقد کیا ہے، گورنر پنجاب سے کوئی فیصل آباد کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، فیصل آباد کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا۔ نو ڈاؤٹ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری ایسوسی ایشن کی یہ ایگزیکٹو کونسل کا جو ممبران تھے انہیں ہم نے اچیومنٹ ایوارڈز دیے ہیں، اس کی مختلف سٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنی پرفارمنس جو ہے وہ پورے سال میں دی ہے اور پھر اس کو ہم نے ایک سال کے بعد اسے اکنالج کرتے ہیں۔ تو گورنر پنجاب نے انہیں ایوارڈ سے نوازا، 50 لوگ تھے، سب کو ایوارڈ ملا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری نو ڈاؤٹ کہ فیصل آباد کی ترقی کے حوالے سے ان سے ایک تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں خود بھی 1-2 دن میں فیصل آباد کا وزٹ بھی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس سال بہت سارے ترقیاتی کام جو ہیں وہ فیصل آباد میں ہوں گے، چونکہ انہوں نے خود بھی الیکشن یہاں سے کنٹیسٹ کرنا ہے فیصل آباد سے۔ گورنر پنجاب کا ایک اپنا آئیڈیا بھی ہے کہ میں یہاں سے الیکشن جو ہے کنٹیسٹ کروں گا، تو اس لیے ان کا یہ ہلکا انتخاب بھی بن رہا ہے۔ ان کی جائے پیدائش بھی یہاں سے ہے، روڈا ان کا سابقہ گاؤں ہے اور اس کے بعد ٹوبے میں ان کا اپنا۔ بہت شکریہ شہراز، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر سمیت چنیوٹ میں خسرہ اور روبیلا مہم کا تیسرا روز جاری ہے۔ ضلع بھر میں 1080 ٹیمیں 9 ماہ سے 15 سال کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے میں مصروف ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر، بتائیے گا۔ بالکل، ملک بھر سمیت چنیوٹ میں آج روبیلا اور خسرہ کی مہم کا تیسرا روز ہے۔ محکمہ صحت انتظامیہ جو بچے ہیں 9 ماہ سے 15 سال کے، ان کے جو ہے وہ انجیکشن لگائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شہزاد خلیل بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ آج تیسرا روز ہے کمپین کا، کتنے بچوں کو اور اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی بالکل آج تیسرا دن ہے مہم کا اور ٹیمیں ہماری بڑی ایکٹیولی کام کر رہی ہیں، ڈور ٹو ڈور جا رہی ہیں، سوشل موبلائزر جا رہے ہیں، بچوں کو لے کے آ رہے ہیں اور انجیکشن لگوا رہے ہیں۔ سیم ٹائم پہ اسکولوں کو بھی ہم کور کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میکسیمم کوریج کریں۔ ابھی تک تو ہم اپنے 100% ٹارگٹ کو اچیو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ کسی بھی قسم کی فی ریئیکشن اور کوئی اس قسم کی انٹورڈ سچویشن کو بھی ٹیکل کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ہیلتھ مینجمنٹ ٹیم کافی متحرک ہے۔ سر آپ نے ٹیموں کا وزٹ بھی کیا، مختلف علاقوں میں بھی وزٹ کر رہے ہیں، کوئی ایسا گھر یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر ٹیم نہ پہنچی ہو جو آپ نے وزٹ کی ہے؟
جی ابھی تک تو جو ایریاز چیک کیے ہیں اور مائکرو پلاننگ کے مطابق ٹیمز پہنچ رہی ہیں، کیونکہ مائکرو پلاننگ پہ کافی زیادہ فوکس ہم لوگوں نے کیا تھا، اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایریا ابھی تک لیفٹ اوور ہے۔ بہت شکریہ عبدالقدیر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جنگ میں زرعی یونیورسٹی کے طالبات بھی گندم پیداواری اضافہ اور اسموگ کی روک تھام کے لیے میدان میں محکمہ زراعت توسیع اور طالبات کی جانب سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ کھیتوں کھلیان کے علاوہ شہروں میں موجود افراد کو بھی زراعت کی اہمیت بارے آگاہی دی گئی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس بتائے گا۔ جنگ میں محکمہ زراعت کے تعاون سے جو ہے زرعی یونیورسٹی کے طالبات کی جانب سے کاشتکاروں میں آگاہی دینے کا عمل جاری ہے۔ بڑی تعداد میں طالبات ہیں جو اس تمام تر پروجیکٹ کے اندر حصہ بنی ہوئی ہیں۔ میرے ساتھ اس ٹائم طالبات موجود بھی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اچھا بتائیے گا کیا سمجھتی ہیں کیسے آگاہی دی جا رہی ہے کاشتکاروں کو؟ ایگریکلچر یونیورسٹی نے زرعی منسٹر کے ساتھ مل کے جو ویٹ کیمپین لانچ کی ہے، یہ ہمارے لیے ایگریکلچر اسٹوڈنٹس کے لیے اور فارمرز کے لیے بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ ریلیز، روڈ شوز اور اس کے علاوہ جو ہم نے فارمرز کو جا کے ان کو بتانا ہے کہ کیا کیا نئی ٹیکنیکس ہیں اور گندم کی پیداوار میں کیسے فی من 3 ایکڑ کا اضافہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسموگ اور اس کے علاوہ جو بھی ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں اناج کے معاملے میں، تو ان کو ہم کرنے کے لیے اور بیماریاں جو گندم کی ہیں ان سے لڑنے کے لیے ہم اویئرنیس پیدا کریں گے۔ اور اس میں ہم فیمیل میل اسٹوڈنٹس مل کے ہمارا جو اسٹوڈنٹس کا دستہ ہے، ہم فرنٹ لائنرز کے طور پہ ہم ایکٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا اس میں ہم بہت بڑا یہ شکریہ اویس خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں اخوت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 200 افراد میں فی کس 50,000 کے بلا سود چیک تقسیم کیے گئے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران بتائیے گا۔ جی بالکل، اخوت فاؤنڈیشن انسانی فلاح کے کاموں میں پیش ہے، اور آج فیصل آباد میں مستحق افراد میں جو بلا سود قرض کے چیکس بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو سامعین موجود ہیں ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں۔ اچھا سر، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ جو اخوت فاؤنڈیشن عوامی فلاحوں کے منصوبے میں پیش ہے، تو آج کتنے افراد میں چیک تقسیم ہوئے ہیں؟ آج ماشاءاللہ 200 افراد خاندان میں یہ چیک تقسیم کیے گئے ہیں، اور یہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی اچھی کاوش ہے کہ انہوں نے ایک تنظیم کو اسٹیبلش کیا ہے یہاں پہ، جو کہ بلا سود میں قرضے لوگوں پر فراہم کر رہی ہے۔ اور سب سے اچھی بات جو مجھے یہاں آ کے لگی ہے کہ جی ان کی ریکوری جو ہے وہ 100% ہے، جو کہ ایک بڑی اچھی اور برکت والی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو ہمارے دوسرے جو کرتے ہیں، دوسرا یہ تنظیم جو ہے یہ 20 سال کے کلیئر عرصے میں انہوں نے اپنے دوسرے فلاحی منصوبے بھی شروع کیے ہیں، جن کی تعداد جو ہے وہ 10 سے 12 سے کے درمیان ہے، اور اسپیشلی یہ ایجوکیشن میں ان کا بڑا اچھا کردار ہے۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ عمران، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پھر ابھی آپ کو بتائیں، جنگ غزالی پائلٹ اسکول میں روٹری کلب جنگ کے زیر اہتمام ادبی مکالمہ تقریری مقابلے میں سید فیروز گیلانی، سید باسط گیلانی، سید حسن گیلانی، آفتاب عیسیٰ سمیت دیگر کی شرکت۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، آمنت بالله صدق الله العظيم۔